یہ جو موجودہ اہل بدعت ہیں، للہڑ دیوبندی، ہاں، ان پر جو ہم حکم لگاتے ہیں اس کی وضاحت سن لو اور اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو کہ ہم ان پر حکم کفر کس بنیاد پہ لگاتے ہیں۔ وہ بنیاد کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ، اور یہ بات ذہن میں رہے، جو اس کے قائل ہیں، جو ہمیشہ فتویٰ عقیدے پہ ہوتا ہے، اور جس کا وہ عقیدہ ہوگا اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں، اور جس کا عقیدہ نہیں ہوگا تو اس پر فتویٰ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ بات بھی ذہن میں، سب سے پہلی بات تکفیر کے متعلق ایک ضابطہ ذہن میں رکھ لو کہ فتویٰ لگانے کا ضابطہ یہ ہے کہ فتویٰ ہوتا ہے ہمیشہ عقیدے پر، کسی فرقہ بحیثیت فرقہ۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر ان کے سارے عقائد کا انتصاب ہو تو پوری بات اخبار الملحدین میں علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے زبردست طریقے پہ کی ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ ہمیشہ کسی پر بھی فتویٰ ہوتا ہے تو فتوے کی دو حیثیتیں ہیں، ایک ہے عمومی فتویٰ اور ایک ہے خصوصی فتویٰ۔ جو عمومی فتویٰ ہے وہ عقیدے کی بنیاد پہ فتویٰ ہوگا، اور جو خصوصی فتویٰ جس کا دوسرا نام ہے شخصی تکفیر۔ شخصی تکفیر یہ انتہائی احتیاط والا کام ہے، انتہائی احتیاط والا کام۔ اور عمومی تکفیر کا مطلب کیا؟ مثلا ہم کہتے ہیں کہ بشریت النبی کا منکر کافر ہے، یہ عقیدہ اگر کوئی رکھتا ہے کہ نبی پاک بشر نہیں تو وہ کافر ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں جو علم الغیب غیر اللہ کا قائل ہے وہ کافر ہے، جو غیر اللہ کے لیے حاضر ناظر کا قائل ہے وہ کافر ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ یہ عمومی فتویٰ ہے، اور یہ فتویٰ کس پر ہے؟ عقیدے پر فتویٰ ہے، عقیدے پر۔ اب ایک یہ ہے کہ فلاں آدمی وہ کافر ہے یا نہیں، اس سے عقیدہ پوچھا جائے گا، اگر وہ عقیدہ کفریہ بتلائے گا اس پر ہم حکم کفر لگائیں گے، اگر وہ عقیدہ اس کا نہیں، وہ بس ایسے سنی سنائی پہ ہے تو اس پر حکم تکفیر شخص معین پر نہیں جاری ہوگا۔ یہ ہمارے ساتھیوں کو بھی بہت غلط فہمی لگ جاتی ہے، اس لیے یاد رکھ لو کہ ہمارا فتویٰ ہوتا ہے عقیدے پر، جس کا یہ عقیدہ ہو یہ عقیدہ کفریہ ہے اور اس کا معتقد کافر ہے۔ رہ گئی شخصی تکفیر، تو شخصی تکفیر ہم اس وقت تک احتیاط برتیں گے جب تک کہ ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ اس آدمی کا یہی نظریہ تھا، اسی پہ مرا ہے، اس کے بعد ہم اس کو کافر کہیں گے۔ یا کتنے امر ہو گئے؟ تو عمومی فتویٰ اور خصوصی فتویٰ۔ اس لیے اب ذرا سن لو، ہم کہتے ہیں کہ موجودہ للڑ ان میں بعض وہ ہیں جو مسئلہ علم غیب، حاضر ناظر، مختار کل، نور بشر، سور و پکار، ان مسائل کو فروعی مسائل قرار دیتے ہیں، اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ ان مسائل کا تعلق ایمان یا عقیدے سے نہیں۔ اگر کسی کا یہ نظریہ ہے کہ مسئلہ علم الغیب جو آپ نے پڑھا، یا حاضر ناظر، یا مختار کل، یا غیر اللہ کی شور و پکار، یہ مسئلہ فروعات ہے، ان کا تعلق عقائد سے نہیں، تو وہ شخص کافر ہے۔ وہ شخص کیا ہے؟ کافر۔ جس کا آپ یہ نظریہ ہوگا، ان میں سے بہت ساروں کا ہے، بہت ساروں نے لکھا ہے، تو پہلی وجہ کفر کی یہ ہے کہ یہ بنیادی مسائل جن کا تعلق خالق اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ ہے، ان مسائل کو یہ فروعی مسائل کہتے ہیں۔ اس بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ پہلی وجہ ان کے کفر کی یہ ہے۔ نمبر 2، دوسری وجہ کفر کی وہ یہ ہے کہ یہ عادتاً سما کا قائل، عادتاً اگر کوئی خارے کی عادت سما کا قائل ہو اس پر کوئی فتویٰ نہیں، اگر کوئی موارد مخصوص کے سما کا قائل ہو
اس پر کوئی فتوا نہیں. اور جو میت میں قابلیت سما مان رہا ہے اور میت میں عادتاً سننے کی قوت مان رہا ہے، ہم اس پہ کفر کا فتوا دیتے ہیں اور وہ قطعی کافر ہے. ہمارے نزدیک اس کا نظریہ یہ کفریہ ہے. نمبر 3، تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے مردوں سے سفارشوں کے قائل ہیں، اور یہ جو استشفاء والا نظریہ ہے سفارشوں کے سب قائل ہیں کہ قبر پہ جا کے سفارش کرواؤ. اور یہ نظریہ آپ مسئلہ استشفاء پڑھ چکے ہیں، میرا فتویٰ نہیں، اکابرین کے فتوے آپ کے پاس آ چکے ہیں کہ اکابرین نے اس کو شرک قرار دیا اور کفر اور شرک کے صریح لفظ استعمال کیے، اور کم از کم اس کا درجہ کیا ہے بدعت. اور ابن تیمیہ وغیرہ کے حوالے سے اور مولانا حسین علی کے حوالے سے شرک کا فتویٰ بھی دکھا چکا ہوں. کتنی وجوہات ہو گئی؟ 3. چوتھی وجہ کہ ان حضرات کا یہ بھی گندا عقیدہ ہے کہ ہر امتی کے سارے اعمال صبح و شام نبی پاک علیہ السلام پر پیش ہوتے ہیں. عرض اعمال کا، تفصیلی عرض اعمال کا نظریہ جس کا بھی ہوگا، جس کیمپ کا آدمی ہو، وہ ہمارے نزدیک کافر ہے. اس کے کفر کی وجہ کہ نصوص قطعیہ کا منکر ہے. آپ کے سامنے عرض اعمال کی بات ہو چکی ہے اور آپ نے وہ سمجھ لیے. تو عرض اعمال کی تفصیلی جو قائل ہے، ہر صبح و شام ہر امتی کے اعمال پیش ہوتے ہیں، یا سوموار اور جمعرات کو ہر امتی کے اعمال پیش ہوتے ہیں، یا ہر مردے پر اس کے رشتہ داروں کے اعمال پیش ہوتے ہیں. یہ نظریہ بھی بالکل کفریہ ہے. اگر کوئی اس نظریے کا قائل ہے وہ بھی قطعاً نصوص قطعیہ کا منکر ہو کر کافر ہے. کتنی وجوہات ہو گئی؟ 4. 5ویں وجہ یہ ہے کہ یہ حضرات نبی کریم علیہ السلام کے لیے خصوصاً ما فوق الاسباب علم اور سما کے قائل ہیں. ان کا نظریہ یہ ہے کہ مسجد نبوی میں اور مسجد نبوی کی حدود میں جتنی پست آواز سے کوئی بات کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آوازوں کو سنتے بھی ہیں، اس کو پہچانتے بھی ہیں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کے خطرات بھی جانتے ہیں، دل کے سفر کے حالات بھی جانتے ہیں. یہ کفریہ عقیدہ ہے. جو بھی اس کا معتقد ہے وہ مافوق الاسباب والی صفت نبی کریم علیہ السلام پہ مان کر وہ پکا مشرک بنے گا. اور یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے آپ کے مسائل ان کا حل اس کی 10ویں جلد میں کہ مسجد نبوی کی حدود، بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ مسجد نبوی یمن تک بھی چلی جائے تب بھی آپ سنیں گے اور آپ کو پتا ہوگا. اور یہی ماسٹر اکاڑوی کی خرافات تسکین الاذکیہ، اس میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے. اور یہ فتویٰ کوئی میرا بھی نہیں، مولانا سرفراز صاحب کا فتویٰ ہے. مولانا سرفراز صاحب کہتے ہیں کہ جو دور سے سما کا قائل ہے وہ مشرک ہے، اور مسجد نبوی وغیرہ دور ہے، جو وہاں درود پڑھتا ہے تو دور کا پڑھنے والا ہے. تو اس لیے یہ چونکہ متاخرین بعد والے ماسٹری گروہ اسی چیز کا قائل ہے کہ مسجد نبوی کی حدود میں آپ آوازیں سنتے ہیں اور پہچانتے ہیں. تو یہ بھی وجہ ہے ان کی مستقل کفر کی. کتنی وجوہات ہو گئی؟ 6ٹھی وجہ یہ ہے کہ ان کے حضرات جو جبل پارٹی نہیں نکلی ہے تو یہ روح کے حلول فی البدن کے قائل ہیں. یہ روح اسی طرح بدن میں واپس آ جاتی ہے جیسے پہلے حیات تھی، اور قبروں کے اندر وہی حیات ہے کما کان فی الدنیا. وہ دنیاوی حیات قبر کے اندر جیسے زمین کے اوپر کی حیات تھی، اسی طرح کی حیات زمین کے نیچے کی. روح اسی طرح وجود کے اندر، اور یہ وجود قیام و قعود کرتا ہے، اسی وجود اٹھتا بیٹھتا ہے، اور کبھی ہاتھ بھی باہر نکالتے ہیں، کبھی آواز بھی آتی ہے. تو حیات بے عین ہی کوئی دنیاوی حلول روح فی الجسد والی یہ نظریہ بھی بالکل کفریہ ہے. اور 7ویں وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ افتراء علی اللہ، تحریف نصوص اور تکبل علی اللہ کے قائل ہیں. کیا مطلب؟ اپنے باطل نظریہ کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی تحریف کرتے ہیں،
اور تقبل اللہ کے مرتکب ہیں، من گھڑت اور موضوع روایتوں کو عقیدے کی بنیاد بناتے ہیں. حالانکہ من گھڑت روایت پر ایمان رکھنا، ملا علی قاری وغیرہ یہ سارے حضرات لکھ رہے ہیں کہ موضوع روایت کو جو بنیاد بناتا ہے اور اس کا وضع بیان نہیں کرتا تو پیغمبر پر کذب یہ کفر ہے، اور پیغمبر پر جھوٹ بولنا یہ کفر بنتا ہے. تو اب من صلی علیہ کو انہوں نے سینے سے لگایا ہوا ہے. اسی طرح جو اور من گھڑت روایتیں ہیں ان کو عقیدے کی بنیاد قرار دیا ہوا ہے. تو من گھڑت روایتوں کو عقیدے کی بنیاد قرار دینا یہ کذب علی الرسول ہے. اور من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. تو اسی لیے اتنی وجوہات ہو گئی. یہ 7 وہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ فرقہ موجودہ جس کا بھی یہ 7 وجوہات میں جس کا بھی نظریہ ہے کسی ایک وجہ کا بھی مرتکب ہے تو وہ قطعاً کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. اب آپ کے پلے کوئی چیز پڑی ہے؟ ہاں، جس کا یہ نظریہ نہیں ٹھیک ہے نہ ہو، لیکن جس کا یہ نظریہ ہے وہ کیا بنے گا؟ یہ پکی بات ہے، یہ بچ نہیں سکتا، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں. جس کے 7 وجوہات میں سے ایک وجہ بھی پائی گئی تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں، ہمیں کوئی تردد نہیں. اب یہ الگ مسئلہ ہے. پچھلے دنوں کچھ علماء سے ہماری گفتگو ہوئی تھی اسی مسئلے پر، تو میں نے جب وجوہات بیان کی وہ بزرگ کہنے لگے یہ وجوہات تو ٹھیک ہے، ان کا قائل اگر کوئی معتقد ہے وہ تو کافر ہے. تو میں نے کہا پھر آپ بھی کہیں سٹیج پہ، کہتے ہیں کہ وہ اس کے قائل نہیں. میں نے کہا یہ دوسرا مسئلہ ہے، وہ قائل ہیں یا نہیں وہ تو بات کا مسئلہ ہے. پہلے یہ تو پکا کرو نا کہ جس کا یہ نظریہ ہے تو وہ کون ہے، پہلے اس پہ تو پکے ہو. اگلی بات ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ثابت کریں گے کہ وہ کس کس چیز کے قائل ہیں. لیکن یہ 7 چیزیں کفریہ ہیں اور یہ 7 ان میں مختلف گروہوں میں پائی جاتی ہے. اب یہ کرنے کے بعد تھوڑی سی تھک گئے ہو، ایک ہو گئی ہے. میرا دل کرتا ہے کہ مسئلہ حیات پر ایک تھوڑی سی بات میں کروں یا چھٹی کریں.